اللہ فرمائے گا کہ جاؤ جنت اور انسان کے ان گروہوں کے ساتھ تم بھی دوزخ میں داخل ہو جاؤ جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اسی طرح جب بھی کوئی گروہ دوزخ میں داخل ہوگا وہ اپنے جیسوں پر لعنت بھیجے گا، اور سردار اپنے ماتحتوں پر لعنت بھیجیں گے کہ انہوں نے ان کی حد سے زیادہ تعظیم کر کے انہیں گمراہی میں اور پختہ کر دیا۔ مطلب جو لوگ اپنی تعظیم کرواتے ہیں بہت زیادہ کہ بھائی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے استقبال میں لوگ کھڑے ہو جائیں، ان کے پیروں میں جھک جائیں، ان کا استقبال کریں، ان کے ہاتھ چومیں۔ بہت ساری چیزیں ہم آج کل دیکھتے ہیں جو لوگ اپنے دل میں اس چیز کی خواہش رکھتے ہیں، مطلب جو تعظیم کرتے ہیں اور جو تعظیم کی خواہش رکھتے ہیں اور کرواتے ہیں، وہ دونوں ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں گے، یہاں تک کہ جب ایک کے بعد ایک سب اس میں اکٹھے ہو جائیں گے تو ان میں سے جو لوگ بعد میں آئے تھے وہ اپنے سے پہلے آنے والوں کے بارے میں کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، انہوں نے ہمیں غلط راستے پر ڈالا تھا، اس لیے ان کو آگ کا دگنا عذاب دینا۔ اللہ فرمائے گا کہ سبھی کا عذاب دگنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک انسان کا جو عذاب ہے نا وہ پہلے سے زیادہ ہوتا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سرداروں کو دگنا عذاب دیا جائے گا، جس کے بارے میں وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا تو آپ ان کو دگنا عذاب دو، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تو ملے گا ہی وہ دگنا عذاب، پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم بچ جاؤ گے تو کہ تم کو نہیں ملے گا، تمہیں بھی اتنا ہی شدید عذاب ملے گا، لیکن تمہیں ابھی پتہ نہیں ہے، اور پہلے آنے والے بعد میں آنے والوں سے کہیں گے تو پھر تم کو ہم پر کوئی فوقیت تو حاصل نہ ہوئی، لہٰذا جو کمائی تم خود کرتے رہے ہو اس کے بدلے کا عذاب کا مزہ چکھو۔ لوگوں یقین رکھو کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے اور تکبر کے ساتھ ان سے منہ موڑا ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اور وہ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک کوئی اونٹ ایک سوئی کے ناکے میں داخل نہ ہو جائے، اور اسی طرح ہم مجرموں کو ان کے کیے کا بدلہ دیا کرتے ہیں، ان کے لیے تو دوزخ ہی کا بچھونا ہے، اور اسی طرح ہم ظالموں کو ان کے لیے ان کے کیے کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، یاد رہے کہ ہم کسی بھی شخص کو کی طاقت سے زیادہ کی تکلیف نہیں دیتے۔ اب نیک عمل کے ذکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بات فرمائی ہے کہ نیک عمل کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے جو انسان کی طاقت سے باہر ہو، کیونکہ ہم نے کوئی حکم انسانوں کو ایسا نہیں دیا جو ان کی استطاعت میں نہ ہو۔ اس میں ایک اور چیز ایڈیشن کرنا چاہتا ہوں کہ اب اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے تو ہر ایک انسان وہ کر سکتا ہے۔ اگر آپ بیمار ہو تب بھی آپ کے پاس بہت سارے ایسے وے ہیں کہ جس سے آپ کر سکتے ہو۔ سپوز آپ بیٹھ کے کر سکتے ہو، آپ لیٹ کے کر سکتے ہو، ہاتھ پاؤں نہیں چل رہے، کچھ نہیں چل رہا، آنکھوں سے کر سکتے ہو۔ اب زکوٰۃ کی بات آتی ہے، صدقے کی بات آتی ہے، تو اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تبھی آپ نے دینا ہے، اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کو نہیں دینا ہے۔ اللہ نے آپ کے اوپر ظلم نہیں کیا کہ آپ کے پاس پیسہ ہے نہیں پھر بھی اللہ نے آپ کو کہہ دیا معاذ اللہ کہ آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ نو، اللہ نے آپ کی استطاعت کے حساب سے آپ کو ساری چیزیں مہیا کرائی ہیں اور اسی کے حساب سے آپ کو ساری چیزیں کرنی ہیں۔ وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور ان کے سینوں میں ایک دوسرے سے دنیا میں جو کوئی رنجش رہی ہوگی اسے ہم نکال باہر کریں گے، چنانچہ جنت جو ہے ہر قسم کی تکلیف سے خالی ہوگی۔ ہمارے دل میں جو کینہ ہوتا ہے، انسانوں کے درمیان جو رنجشیں ہوتی ہیں، کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی غصہ ہوتا ہے، یہ سب چیزیں وہاں جنت میں نہیں ہوں گی۔ تمام جنتی بھائی چارے محبت سے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، جتنے بھی لوگ یہ قرآن دیکھ رہے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ جنت کا حقدار بنائے، آمین ضرور لکھنا کمنٹ سیکشن میں۔ ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ کہیں گے تمام تر شکر اللہ کا ہے جس نے ہمیں اس منزل تک پہنچایا، اگر اللہ ہمیں نہ پہنچاتا تو ہم کبھی منزل تک نہ پہنچتے۔ ہمارے پروردگار کے پیغمبر واقعی ہمارے پاس بالکل سچی بات لے کر آئے تھے
اور ان سے پکار کر کہا جائے گا کہ لوگوں، یہ ہے جنت، تم جو عمل کرتے رہے ہو ان کے بنا پر تمہیں اس وقت کا وارث بنا دیا گیا ہے۔ اور جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے کہ ہمارے پروردگار نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے اسے بالکل سچا پایا ہے، اب تم بتاؤ کہ تمہارے پروردگار نے جو وعدہ کیا تھا کیا تم نے بھی اسے سچا پایا؟ اللہ اکبر۔ وہ جواب میں کہیں گے ہاں۔ اتنے میں ایک منادی ان کے درمیان پکارے گا کہ اللہ کی لعنت ہے ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے، اس میں ٹیڑھ نکالنا چاہتے تھے، اور جو آخرت کا بالکل انکار کیا کرتے تھے۔ اور ان دونوں گروہوں یعنی جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان ایک آڑ ہوں گے، اعراف پر یعنی اس آڑ کی بلندیوں پر کچھ لوگ ہوں گے جو ہر گروہ کے لوگوں کو ان کی علامتوں سے پہچانتے ہوں گے۔ یوں تو اعراف والے جنتی اور جہنمی دونوں کا خود نظارہ کر رہے ہوں گے، بھی علامت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور وہ جنت والوں کو آواز دے کر کہیں گے کہ سلام ہو تم پر۔ وہ اعراف والے خود تو اس میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، البتہ اشتیاق کے ساتھ امید لگائے ہوئے ہوں گے، اور جب ان کی نگاہوں کو دوزخ والوں کی سمت موڑا جائے گا تو وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہمیں ان ظالم لوگوں کے ساتھ نہ رکھنا۔ اور اعراف والے ان لوگوں کو آواز دیں گے جن کو وہ ان کی علامتوں سے پہچانتے ہوں گے، کہیں گے کہ نہ تمہاری جمع پونجی تمہارے کچھ کام آئی اور نہ وہ جنہیں تم بڑا سمجھے بیٹھے تھے۔ یہ جو اشارہ ہے نا ان دیوتاؤں کی طرف ہے جو انہوں نے خدائی میں اللہ تعالیٰ کا شریک بنایا ہوا تھا، اور نیز ان سرداروں اور پیشواؤں کی طرف جنہیں بڑا مان کر انہوں نے بے سوچے سمجھے ان کی پیروی کی اور سمجھ بیٹھے کہ یہ لوگ انہیں اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچا لیں گے۔ پھر جنتیوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم نے قسمیں کھائی تھی کہ اللہ ان کو اپنی رحمت کا کوئی حصہ نہیں دے گا؟ ان سے تو کہہ دیا گیا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، نہ تم کو کسی چیز کا ڈر ہوگا اور نہ تمہیں کبھی کوئی غم پیش آئے گا۔ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا تھا اور جن کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا، چنانچہ آج ہم بھی ان کو اسی طرح بھلا دیں گے جیسے وہ اس بات کو بھلائے بیٹھے تھے کہ انہوں نے اس دن کا سامنا کرنا ہے، اور جیسے وہ ہماری آیتوں کا کھلم کھلا انکار کیا کرتے تھے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم ان کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جس میں ہم نے اپنے علم کی بنیاد پر ہر چیز کی تفصیل بتا دی ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے وہ ہدایت اور رحمت ہے۔ اب یہ کافر اس آخری انجام کے سوا کس بات کے منتظر ہیں جو اس کتاب میں مذکور ہے، حالانکہ اس وقت ایمان قبول ہی نہیں ہوگا، اور جب وہ آ جائیں گے تو ان کو حسرت کرنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ حالانکہ جس دن وہ آخری انجام آ گیا جو اس کتاب نے بتایا ہے، اس دن یہ لوگ جو اس انجام کو پہلے بلا چکے تھے یہ کہیں گے کہ ہمارے پروردگار کے پیغمبر واقعی سچی خبر لائے تھے، اب کیا ہمیں کچھ سفارشی میسر آ سکتی ہے جو ہماری سفارش کریں، یا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمیں دوبارہ وہی دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ ہم جو برے کام پہلے کرتے رہے ہیں ان کے برخلاف دوسرے نیک عمل کریں؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی جانوں کے لیے سخت گھاٹے کا سودا کر چکے ہیں۔ جو دیوتا انہوں نے گھڑ رکھے ہیں انہیں اس دن ان کا کہیں سراغ نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کتنا سخت ہے، اللہ کتنا سخت ہے سچ میں، اللہ اکبر۔ سب لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ بات بالکل سچ ہے کہ انسان کی جب تک جان زندہ ہے، چاہے وہ جوانی ہے، بڑھاپا ہے، چاہے جو مرضی ہے، حالانکہ جوانی کی جو عبادت ہے وہ بڑھاپے میں بہت کام آتی ہے، ٹھیک ہے، بٹ ایٹ دا اینڈ اگر کوئی انسان بڑھاپے میں بھی رجوع کر لینا اللہ سے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ صرف کون سے؟ جو اللہ تعالیٰ سے تعلق والے گناہ ہیں، حقوق والے نہیں۔ حقوق اللہ میں اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ نہیں معاف کر سکتا۔ جو آپ نے کسی کا حق مارا ہے، کسی کا پیسہ دبایا ہے، تو وہ آپ کو قیامت کے دن اس کا حساب تو دینا ہی پڑے گا۔
اس انسان کو آپ نے جو اس دنیا میں اس کا حق مارا تھا، اس کے پیسے مارے تھے، اس کو تکلیف دی تھی، اس کے بدلے میں آپ کو اپنی ساری نیکیاں اس کو دینی پڑیں گی. اور اگر آپ کی 0 نیکیاں ہو گئی، مائنس میں چلے گئے، ایٹ دا اینڈ پھر آپ کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے، اکارڈنگ ٹو دا قرآن. سمپل سی بات ہے. تو اس چیز پہ ہمیں دھیان دینا چاہیے.